ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ 200 یونٹ مفت برقی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر اسکیم کے عمل آوری کا 27 یا 28 فروری سے ہوگا آغاز۔ مولانا محمد صدیق احمد اور ریاض احمد قادری اسامی کی وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینواس سے ملاقات۔ BRS MLC کے کویتا کو CBI کی نوٹس، 26 فروری کو حاضر ہونے کی ہدایت۔ AP میں کانگریس کا چلو سیکریٹریٹ پروگرام ناکام، شرمیلا کے بشمول دیگر قائدین گرفتار۔ سدی پیٹ میں ٹرانسفارمر پھٹ پڑنے سے لگی آگ، وزیر پونم پربھاکر کا دورہ، صورتحال کا لیا جائزہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ میں مزید 2 اسکیموں پر عمل آوری کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 200 یونٹ مفت برقی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر اسکیم پر عمل آوری کا 27 یا 29 فروری سے آغاز کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو واضح ہدایت دی ہے کہ ایسے تمام افراد جنہوں نے پرجا پالنا پروگرام کے دوران درخواستیں داخل کی ہے کو 2 ضمانتوں کے فائدوں سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے سیکریٹریٹ میں کابینی ذیلی کمیٹی کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں وزراء اتم کمار ریڈی، سریدھر بابو، سرینواس ریڈی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے گروہا جیوتی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر اسکیم کو متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ پرجا پالنا پروگرام میں تمام اہل درخواست گزاروں کو 500 روپے میں گیس کی اسکیم کا فائدہ پہنچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے گیس کی سبسڈی کے فائدے راست طور پر استفادہ کنندگان کے بینک کھاتوں میں جمع کروانے یا گیس ایجنسی کو دینے کے سلسلے میں امکانات اور درپیش چیلنجز و رکاوٹوں کے بارے میں فائنانس اور سول سپلائز ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ایجنسیوں کو سبسڈی کی رقم فوری طور پر ادا کی جانی چاہیے۔ زیڈ نیوز ٹی وی چینل کے بانی مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی اور چیئرمین مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی نے آج سیکریٹریٹ میں تلنگانہ کے وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینواس کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں بنیادی طور پر وزیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دینے اور صحافیوں سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس دوران وزیر کو پیٹریوٹک ویوز انگلش ڈائلی و اردو کا ایک فریم شدہ مضمون پیش کیا گیا، جس میں وزیر موصوف کا تجارتی اور سیاسی سفر نشر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ مولانا ریاض احمد پیٹریوٹک ویوز ڈیلی انگلش و اردو اور اسی طرح 15 روزہ و ماہانہ کے ایڈیٹر بھی ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تلنگانہ کے اضلاع سنگاریڈی، میدک، وقار آباد، گدوال اور نارائن پیٹ میں 24 تا 26 فروری تک درمیانی بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں 25 تا 26 فروری کے درمیان ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا کہ تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ دہلی شراب گھوٹالے معاملے میں BRS MLC کے کویتا کو CBI نے نوٹس جاری کی ہے اور انہیں اس کیس کے سلسلے میں 26 فروری کو CBI کے دفتر میں حاضر ہونے کی ہدایت دی۔ اس سے قبل دہلی شراب گھوٹالے معاملے میں ED نے MLC کے کویتا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پوچھ تاچھ کی تھی۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ و بہبودی پسماندہ طبقات پونم پربھاکر نے سدی پیٹ کے پاور اسٹیشن کا دورہ کیا، جہاں کل شب ٹرانسفارمر پھٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی تھی اور بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی تھی۔ وزیر موصوف کے ساتھ ضلع کلکٹر پرشانت پاٹل اور محکمہ بجلی اور فائر بریگیڈ کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پونم پربھاکر نے عہدیداروں سے اس واقعے کی تفصیلات معلوم کی اور اس موقع پر حکام کو گھریلو تجارتی مقاصد کے ساتھ ساتھ زرعی ضروریات کے لیے بغیر کسی رکاوٹ بجلی فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ گھریلو صارفین اور کسانوں کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بجلی بغیر کسی رکاوٹ کے فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کھیتوں کی سپلائی آج صبح 5 بجے ہی بحال کر دی گئی۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ حکام کو اس واقعے کی وجوہات جاننے اور نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے ابتدائی تحقیقات کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ AP کانگریس نے میگا DSC کے مطابق ملازمتوں کو پور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے چلو سیکریٹریٹ پروگرام کی اپیل کی۔ تاہم پولیس نے اس پروگرام کو ناکام بناتے ہوئے پارٹی کی ریاستی صدر YS شرمیلا اور دیگر پارٹی قائدین کو حراست میں لے لیا۔
شرملا سمیت کئی پارٹی قائدین نے دفتر کے باہر پولیس کے رویے کے خلاف احتجاج کیا، جس سے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پولیس اور کانگریس قائدین کے درمیان بحث و تکرار بھی ہوئی۔ شرملا نے کہا کہ 28,000 ملازمتوں کو ڈی ایس سی کے ذریعے پور کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اس وعدے سے انحراف کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے صرف 6,000 عہدوں کو پور کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ انہوں نے کہا وائی ایس آر کانگریس حکومت کو اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ پارٹی کارکنوں کو جگہ جگہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم وزیر اعلیٰ جگن کی طرف سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آرہج پبلک اسکول کا دوسرا عظیم الشان اینول ڈے تقریب کا انعقاد کل بروز جمعہ 23 فروری شام 5 بجے تا رات 9 بجے مینار گارڈن نزد سالارجنگ میوزیم نیا پل حیدرآباد میں منعقد ہوگا، جس کی صدارت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی فرمائیں گے، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجلس کے اراکین اسمبلی جعفر حسین معراج و میر ذوالفقار علی، وقف بورڈ چیئرمین عظمت اللہ حسینی، مائنورٹی کمیشن چیئرمین طارق انصاری و دیگر مذہبی و سیاسی قائدین شرکت کریں گے، جبکہ اس تقریب کی نگرانی مولانا مفتی عامر رحمانی قاسمی ڈائریکٹر آرہج اسکول فرمائیں گے۔ جمیع اولیاء طلباء سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد میں واقع اقلیتی اقامتی اسکول الگول میں اسٹیشن فائر آفیسر کی ہدایت پر آگ حادثات سے بچنے کے لیے شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مظاہرے کے ذریعے طلباء کو آگ کے خطرات اور برقی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگنے والی آگ کے خطرات پر قابو پانے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا گیا اور آگ کیا ہے، آگ کی اقسام ABC اور D سے واقف کروایا گیا۔ پرنسپل کلیم صدیقی جمیل نے آگ کے حادثات کی وجوہات اور ان سے بچنے کی ہدایات اور چوکسی اختیار کرنے کے طریقوں سے واقف کروایا۔ اس موقع پر پرنسپل جے راملو، فائرمین سرینیواس، فائرمین محمد رفیع الدین سدھو اور کالج کے تدریسی و غیر تدریسی عملہ اور اسکول کے طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پیش ہے ظہیر آباد سے ہمارے نمائندے محمد شجاع الدین کی یہ رپورٹ۔ ظہیر آباد میں مسجد شجاعت علی کا افتتاح 25 فروری بروز اتوار کو عمل میں آئے گا۔ مولانا مفتی عبدالصبور قاسمی اور صدر الحاج محمد طاہر نے آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ظہیر آباد میں جدید تعمیر کردہ عالیشان مسجد شجاعت علی کی تعمیر رائل گرین سٹی قریب بس اسٹینڈ ظہیر آباد میں افتتاحی تقریب عمل میں آئے گی۔ اس موقع پر اجلاس عام بعنوان سماج کی اصلاح میں مساجد کا کردار اور تحفظ مساجد بتاریخ 25 فروری 14 شعبان بروز اتوار صبح 9:30 بجے تا نماز ظہر بمقام مسجد شجاعت علی میں ہوگا، جس کی صدارت مولانا حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر بادشاہ امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا کریں گے، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی رکن عاملہ مسلم پرسنل بورڈ کولکتہ، حضرت مولانا غلام یزدانی اشاعتی ناظم جامعۃ الحسنات بیدر شرکت فرمائیں گے اور ان حضرات کے خصوصی خطابات ہوں گے۔ اجلاس کی نگرانی مولانا مفتی عبدالصبور قاسمی کریں گے، جبکہ اجلاس میں مقامی علماء کرام مولانا عتیق احمد قاسمی، مولانا عبدالمجیب قاسمی اور مولانا مفتی نذیر احمد حسامی شرکت فرمائیں گے۔ اس موقع پر مسجد انتظامی کمیٹی و تمام ارکان کمیٹی نے برادران اسلام سے وقت مقررہ پر شرکت کی اپیل کی۔ شرکاء کے لیے بعد نماز ظہر ظہرانے کا بھی نظم رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد طاہر مسجد حضا شجاعت علی ظہیر آباد رائل گرین سٹی تمام شہریان ظہیر آباد کو یہ بڑی مسرت سے اطلاع دی جاتی ہے کہ 25 فروری 14 شعبان المعظم بروز اتوار صبح 9:30 بجے سے 2 بجے تک مسجد کا افتتاحی پروگرام عمل میں آ رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت مقرر پر پہنچ کر اس کمیٹی کی ہمت افزائی کریں اور ظہر کی نماز ٹھیک 2 بجے ادا کی جائے گی
اور اس کے بعد تام کا نظم رہے گا۔ تمام ہی برادران اسلام کو یہ مسرت بھری اطلاع دی جاتی ہے کہ 25 فروری 14 شعبان المعظم بروز اتوار کو مسجد شجاعت علی رائل گرین سٹی چنا ریڈی کالونی ہول سیل ترکاری مارکیٹ کے آگے مسجد شجاعت علی کی افتتاح کی مناسبت سے ایک اجلاس عام منعقد کیا جا رہا ہے صبح 9:30 بجے سے 2 بجے تک، جس کے اندر حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ ایسے ہی ریاست کے اکابر علماء تشریف لائیں گے۔ تمام ہی برادران اسلام سے اس مبارک و مسعود موقع پر شرکت اور اکابرین کے خطابات سے استفادے کی گزارش کی جاتی ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالنے پر عظمت اللہ حسینی کو مہراج خان ہاشمی شتاری قادری ممبر تلنگانہ درگاہ ایسوسی ایشن نے وقف بورڈ دفتر واقع نامپلی پہنچ کر تہنیت پیش کی اور دلی مبارکباد دی۔ اس موقع پر محمد اسد قادری، فصیح سلطان قادری اور تاج الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار 200 یونٹ مفت برقی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر اسکیم کی عمل آوری کا 27 یا 28 فروری سے ہوگا آغاز۔ مولانا محمد صدیق احمد اور ریاض احمد قادری اسامی کی وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینیواس سے ملاقات۔ BRS MLC کے کویتا کو CBI کی نوٹس، 26 فروری کو حاضر ہونے کی ہدایت۔ AP میں کانگریس کا چلو سیکریٹریٹ پروگرام ناکام، شرمیلا کے بشمول دیگر قائدین گرفتار۔ سدھی پیٹ میں ٹرانسفارمر پھٹ پڑنے سے لگی آگ، وزیر پونم پربھاکر کا دورہ، صورتحال کا لیا جائزہ۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزٹ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ گولڈ لائن ڈیولپرز لائے ہیں ایک اور شاندار پیشکش۔ شاد نگر کے بعد اب سولی پیٹ میں زبردست وینچر کی شروعات۔ نئے سال کے سنہرے موقع پر لکھے ہوئے فارمز میں دستیاب ہے 121 گز کے شاندار پلاٹس، جہاں فی گز کی قیمت محض 5,999 روپے ہی ہے، یعنی سنہرا موقع بھی اور آپ کے سرمایہ کا صحیح مقام بھی۔ 100% کلیئر ٹائٹل، پاس بک، رائٹ بندو کی رقم والی زمین، قرب و جوار میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر، رنگ روڈ، دیگر بہتر سہولیات دستیاب۔ آج ہی سائٹ وزٹ کیجیے اور اپنے سنہرے مستقبل کا فیصلہ لیجیے، کیونکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے میں ہی سمجھداری ہے۔